آج ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مدد کرے۔ ہم دعاؤں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کے مانگتے ہیں یا اللہ ہماری مدد فرما۔ کوئی مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، صحت مند ہو یا مریض، ہم میں سے ہر وقت ہر آدمی اللہ رب العزت کی مدد کا محتاج ہے۔ اب اللہ رب العزت کی مدد کیسے ملتی ہے یہ ہمیں معلوم بھی ہے، لیکن ہم اس کا مکمل بعض مرتبہ عمل نہیں کر پاتے اس پہ۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک مدد میں لگا رہتا ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی، بہن کی، مسلمانوں کی مدد کرتا رہتا ہے، جب تک اس کام میں وہ لگا رہتا ہے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہمارے ایک ضرورت کے دن کا احساس دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہماری اصل ضرورت کا دن کون سا ہوگا۔ فرمایا کہ اس دن سب بے لباس ہوں گے، سب بھوکے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سب پیاسے ہوں گے۔ یہ ہماری ایک بہت بڑی ضرورت کا دن آنے والا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ہماری اصل ضرورت کا دن قیامت کا دن ہے۔ صحابی اور رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ سب بے لباس ہوں گے، سب پیاسے ہوں گے، سب بھوکے ہوں گے، سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ ہماری اصل ضرورت کا دن ہوگا۔ آج کوئی بھی بڑے سے بڑا ضرورت مند آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ پیاسا بھی ہو، بھوکا بھی ہو، بے لباس بھی ہو۔ کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہوگا، نہیں تو پتے ہی چھپا لے گا، پتوں سے ہی اپنے جسم کو چھپا لے گا۔ یعنی اتنی بڑی محتاجگی کا دن آنے والا ہے۔ آگے انہوں نے اس کا حل بتایا، فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کو اللہ کے لیے پلایا ہوگا، اللہ اسے رحیق مختوم وہاں پلائے گا۔ جس نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے کسی کو کھلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں کھلائیں گے۔ جس نے دنیا میں کسی کو پہنایا ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں اس کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے۔ جس نے دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پریشانی کے اس عظیم وقت اور دن میں اس کی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ تو اگر ہم آج کسی کے لیے کچھ کر لیتے ہیں تو یہ بیسیکلی ہم انویسٹ کر رہے ہیں قیامت کے دن پانے کے لیے۔ کوئی ڈی ایچ ایل، کوئی کوریئر، کوئی ٹرانسپورٹ یا کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو فون کریں، وہ آئے اور آپ کا پارسل قیامت کے دن تک محفوظ بھی رکھے اور وہاں آپ کو ڈیلیور بھی کر دیں۔ ابھی تو کوئی چیز کہیں بھیجنی ہو فون کرتے ہیں، بھائی کیا، یا کوئی بندہ آ جاتا ہے لے کے پہنچا دیتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن ہمیں ملے، ہماری ضرورت کے دن ہمیں کھانے کو بھی ملے، لباس کو بھی ملے، پیاس بجھانے کو بھی ملے، پریشانیوں کو دور کرنے میں اللہ کی مدد بھی ملے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے لوگوں کی مدد کرنا۔ آج الحمدللہ میرے لیے اور ہمارے تمام ساتھیوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ جس طرح بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آج ہمارے 2 پروگرام چل رہے ہیں۔ یہ مردوں کا پروگرام، ہمارے ساتھیوں نے اس کی جو بیسک تھیم سیٹ کی وہ ویلفیئر کا شعبہ تھا، اور نیچے جو مستورات کا پروگرام چل رہا ہے اس کی جو بنیادی تھیم ہے وہ تعلیم ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے الکحف کو مختلف شعبہ جات کے لیے قبول فرمایا ہے، اور مختلف کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ دینی تعلیم کے اعتبار سے اس وقت نیچے خاتون موجود ہیں، اسلام آباد سے آئی ہوئی ہیں، کینسر پیشنٹ، شادی شدہ بچے بھی ہیں، ان کے شوہر سامنے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمائی۔ کینسر جیسی بیماری جس کا نام سن کے ہول آ جاتا ہے، اچھا بندہ، صحت مند بندہ بھی مریض بن جاتا ہے صرف نام سن کے۔ اس بیماری میں ماشاءاللہ انہوں نے 6 سال درس نظامی کیا، اس دوران علاج بھی چلتا رہا، اللہ نے مہربانی بھی فرما دی، اور آج انہوں نے تخصص فی تفسیر کی شیلڈ جو ہے وہ لے لی ہوگی، یہ چادر پوشی اماں جان نے کر دی ہوگی، نیچے جو سلسلہ تھا وہ الحمدللہ آج ہو چکا ہوگا، ابھی تک یہ ہو رہا ہوگا۔
اسی طرح ایک اور خاتون کراچی کی، جس وقت انہوں نے مکمل کیا اپنا 6 سالہ درس نظامی، اس دن ان کی عمر تقریباً 64 سال، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہمارے یہاں بھی پڑھا رہی ہیں۔ تو اس طریقے کی بہت ساری اور کارگزاری ہیں، تفصیلات سناؤں تو بہت کچھ ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں داخلے کی شرط یہ ہے جو داخل ہو جائے اسے داخلہ دے دیتے ہیں، غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے، نانی ہے، دادی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو الحمدللہ وہ ایک اچھا سلسلہ تعلیم کا چل رہا ہے، اور بہت سارے گھروں میں تبدیلیاں آئیں۔ میری اہلیہ نے بتایا خاتون جو شادی شدہ اور اپنے خاندان میں ٹرینڈ سیٹر، فیشن کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے اور ماڈرن ایک ضروریات کے لحاظ سے، اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوا، بیت ہو گئی، مدرسے میں پڑھنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے بتایا میری اہلیہ کو کہ ایک آنکھ کے سنگھار میں، میک اپ میں 45 منٹ لگتے تھے، تو دونوں آنکھوں میں 1.5 گھنٹہ۔ پھر کہنے لگی کہ گھر میں جو ساس بہو دیرانی جیٹھانی مسائل وہ بھی چلتے تھے، ہر گھر میں چلتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے مسائل تھے۔ تو کہنے لگی جب پڑھنا شروع کیا تو اب نہ میک اپ کا ٹائم رہا، نہ لڑائی جھگڑے کا ٹائم رہا، ضروری میک اپ کیا، اور جھگڑے کی بات آئی تو چلو اللہ کے لیے چھوڑو، ابھی کام کرو۔ تو گھروں کے اندر مثبت تبدیلیاں الحمدللہ آئیں۔ ویلفیئر کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف شہروں میں مستقل میرا الحمدللہ سفر رہتا ہے۔ تو باہو گوٹ ہماری ایک برانچ ہے اندرون سندھ کے اندر، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ساتھ چلو تو ہمت بھی نہیں کرتے کئی دفعہ۔ وہاں جا کے جب پانی پینے لگے نا تو کلی بھی ہم نہیں کر سکے، پینا تو دور کی بات، اور وہ لوگ وہاں کا پانی پیتے ہیں۔ 40 42 45 سال کی عمر میں کیا ہو جاتا ہے، گردوں کے شدید مسائل اور نابینا پن، آنکھوں کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں الحمدللہ برانچ تیار ہو گئی، 37 کے قریب بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، اور اب وہاں انشاءاللہ العزیز وہاں کے حالات کو ہم نے دیکھ لیا، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں کام کرنا بڑا مشکل ہے۔ میں نے ایک صاحب کو کہا، کہتے کچے کے ڈاکو راستے میں آ گئے تو کیا ہوگا، واپسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں نے کہا آپ کے ساتھ ہی ہوگا یار، میں جو بھی ہوگا، اکیلا تو میں نہیں جا رہا، مطلب آپ اکیلے تو نہیں، میں کہہ رہا تم جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں، ساتھ ہی ہوں گے جو بھی ہوگا۔ تو ان علاقوں میں کام کرنا بھی مشکل، ان کو یہ سمجھانا کہ ہم آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں۔ اب وہاں انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، کیونکہ پانی کا وہاں بڑا شدید مسئلہ ہے، تو آر او پلانٹ لگانے کا ارادہ ہے، انشاءاللہ اللہ کریں گے۔ اسی طرح جو 5 روپے کی روٹی کا سلسلہ شروع ہوا، یہ ادھر ایک اور ادارہ ہے اسکائی لائن ویلفیئرز، انہوں نے ماشاءاللہ کوئی 10 کے قریب ان کے چل رہے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ ملا 2-3 دفعہ، تو انہوں نے آئیڈیا دیا، بڑا اچھا لگا، تو ہم نے کہا چلو ہم بھی شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت 3 شروع ہو چکے ہیں، اور چوتھا ان قریب انشاءاللہ العزیز 2-3 دن پہلے مشاورت چل رہی تھی، تو انشاءاللہ دسمبر میں چوتھا بھی شروع ہو جائے گا۔ تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، اس میں انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا اور آخرت کی فلاح اور بہبود اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو الحمدللہ دینی تعلیم کے اعتبار سے طالبات کے اندر آن لائن اور آن سائٹ مختلف شہروں میں سلسلہ موجود ہے الحمدللہ۔ ویلفیئر کے حوالے سے بھی الحمدللہ سلسلے شروع ہو چکے ہیں، میں نے ابھی بعض چیزیں ڈسکس کی ہیں، ابھی اور بھی کافی ہیں الحمدللہ۔ تیسری چیز ہے تزکیہ نفس کی محنت۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شب تزکیہ انشاءاللہ العزیز ہر انگریزی مہینے کی دوسری اتوار، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، یہ نوٹ فرما لیجئے، ہر انگریزی مہینے کی دوسری اتوار، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات، اتوار یعنی کہ ہفتے والے دن شروع ہوگا، اس کے ٹائمنگ گروپس میں بتا دی جائیں گی۔ مثال دے رہا ہوں، اگر عصر یا مغرب کے بعد شروع ہوگا تو رات 11-12 بجے تک یا فجر تک، اس طریقے سے ہوگا، اتوار کا دن نہیں ہوگا، ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات ہوگی۔ تو ہم اتوار کو لیں گے، دوسرا اتوار سے جڑی ہوئی جو رات ہوگی، اب وہ 8 تاریخ ہو یا 13 ہو یا 12 ہو، ہر انگریزی مہینے کی۔ یہ ہوگا کہاں پہ؟ یہ الکحف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو ہمارا ہیڈ آفس ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہوگا۔ حضرت کے خلفائے کرام ماشاءاللہ موجود ہیں، ادھر بھی ہیں، اور ہر دوسری اتوار کو خلفائے کرام موجود ہوں گے۔ میں بھی جہاں تک ممکن ہوا
تو سفر بہت ماشاءاللہ بڑھ گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی حاضر رہا کروں گا، تو اس کے لیے، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے، تو اس کے لیے بھی تیاری کریں، اور انشاءاللہ العزیز وہاں پہ رات کو پھر کھانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا۔ تو تزکیہ نفس کی محنت، اس کے لیے رابطہ قلبی کا ذکر ہو گیا، تزکیہ اور شب تزکیہ کا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت کے خلفاء کرام ماشاءاللہ دونوں طرف موجود ہیں، اور پورے لاہور میں تقریباً 20-22 کے قریب ہیں، اس سے اوپر کم و بیش ہیں۔ ان کے ہاں ہر ایک کے ہاں مجالس ذکر کا سلسلہ ہے، کسی کے ہاں بدھ کو، کسی کے ہاں جمعرات کو، کسی کے ہاں جمعے کو، کسی کے ہاں اتوار کو، تو مختلف سلسلے ہیں۔ تو ان حضرات سے بعد میں ٹائم بھی لے لیا جائے، نمبر بھی لے لیے جائے، اور جس کو جہاں جو آسانی ہو، جس اعتبار سے بھی، تو وہ وہاں پہ شریک ہو کے اپنے تزکیہ نفس کی محنت کو بڑھائے۔ تزکیہ نفس کی محنت کے فوائد کیا ہیں؟ خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوگا، عقائد ٹھیک ہوں گے، آخرت کی طرف فکر بڑھے گی، اور اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بڑھے گا۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہماری طالبات میں سے بعض ایسی بھی ہیں، مجھے خود بتایا، ایک کے تو ماشاءاللہ کئی بچے ہیں، 4-6 بچے بھی ہیں، اور مجھے یہ بتایا کہ میں 24 گھنٹے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں۔ ہم اگر محنت میں کمزور اگر ہو گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی لوگ کمزور ہیں، ہمیں بھی اپنی محنت کو بڑھانا ہے۔ الحمدللہ اسی محفل میں اس وقت یہاں ایسے لوگ موجود ہیں، الحمدللہ مجھے نظر بھی آ رہے ہیں، جو باقاعدہ روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے مراقبہ پابندی سے کرتے ہیں، اور اپنے اسباق کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ہم بیت ہو جاتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے رسمی تعلق بیت کا، جی اللہ والے آئے بیت ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد کوئی پتہ ہی نہیں۔ بیت ہونے کے بعد تعلق رکھنا، آنا جانا رکھنا، اس کے اور شروع میں 6 معمولات بتائے جاتے ہیں، اس کے بعد جو آگے بڑھنا چاہتا ہے ان کو اسباق دیے جاتے ہیں، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ پھر ان اسباق کو طے کر کے اخلاق رذیلہ کو اپنے اندر سے اتارنا، ختم کرنا، اچھے اخلاق کو اپنانا، یہ اس کا مکمل جو ہے وہ کام ہے۔ اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، کہ جنت کے اندر داخلہ انہی لوگوں کا ہوگا جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے تو نہیں بدلتے، اب ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اب تزکیہ 2 طریقے سے ہوگا، ایک وہ کہ دنیا میں ہم کہیں بیت ہو جائیں، معمولات کی پابندی کریں، آگے اسباق لیں، آگے بڑھیں، یہاں کچھ محنت مراقبہ ریاضت کر لیں، راتوں کو کچھ اوقات تہجد میں اور کچھ اوقات مراقبے میں لگائیں، مناجات میں لگائیں، اللہ کی ذات سے مانگنے میں لگائیں، تو کیا ہوگا؟ یہاں پہ تزکیہ آسان ہو جائے گا، اور وہاں داخلہ، ادھر موت کا فرشتہ آ رہا ہوگا، ادھر آواز آ رہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ موت کے وقت یہ معاملہ ہوگا اگر دنیا میں محنت کی ہوگی۔ اور اسی قرآن کی آیت کے اندر ترتیب کو سمجھیے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے نیک بندوں میں داخل ہو پھر جنت۔ حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صالحین میں شامل فرما۔ تو مفسرین نے لکھا، معارف القرآن کھول کے دیکھ لیجیے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کیا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، جنت میں داخلے سے پہلے نیک لوگوں کے زمرے میں آنا پڑے گا، اور نیک لوگوں کے زمرے میں خوب آنا پڑے گا، پھر کام بنے گا انشاءاللہ۔ تیار ہیں انشاءاللہ العزیز؟ آج ماشاءاللہ بڑے بڑے حضرات موجود ہیں، ایک حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم کراچی کے پہلے ناظم۔ دارالعلوم کراچی کی مسجد کو دیکھیں نا تو ایک گیٹ ہے صاحبان گیٹ، یہ ان کے والد صاحب کے نام پر ہے، حضرت ہمارے ہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں، تو اپنے والد صاحب کے انہوں نے 2-3 واقعات کئی واقعات ذکر کیے، 2 میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اگر ہم تصوف کو صحیح سمجھ کر محنت کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما سکتے ہیں، نہیں تو ان بزرگوں کا راستہ تو ہے نا، ان بزرگوں کی دعائیں ہمیں مل جائیں گی۔ 2 انہوں نے چیزیں بتائی، ایک بتائی زندگی کی، ایک بتائی آخرت، موت کے وقت کی۔ عجیب باتیں ہیں، لیکن یہ ان کو ملتی ہیں جو محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں، ہر آدمی کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر آدمی محنت نہیں کرتا۔ ہاں سوال، ہر آدمی کو مل سکتی ہیں یا نہیں؟ جی ہاں مل سکتی ہیں، محنت کرنے والے کو۔ جو انہیں ملی وہ کیا تھی؟
حضرت فرمانے لگے مفتی تحسین محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ ایک رات ان کی والدہ نے پریشان ہو کے کہا کہ دیکھو تمہارے ابو کو کیا ہو گیا، آوازیں آ رہی تھیں، کہتے ہیں میں قریب ہوا تو مجھے تو کچھ ایسا محسوس نہیں ہے، کچھ آوازیں آ رہی ہیں، جب میں نے کان لگایا اور بالکل قریب ہوا تو ہر سانس کے ساتھ اللہ 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 کی آواز آ رہی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اس کے آئی وٹنس یہاں اس مجلس میں موجود ہے الحمدللہ۔ دوسرا واقعہ اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمایا، ان کے والد صاحب کون ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ کہتے ہیں کہ حج کا موقع تھا تو میرے ایک بھائی مفتی حسان صاحب حج پہ تشریف لے گئے، والد صاحب بیمار تھے، پیچھے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور اس وقت اپنے بھائی کو اطلاع نہیں دے سکے۔ اس زمانے میں کمیونیکیشن اتنی زیادہ نہیں تھی، 1999 کی بات تھی تو موبائل اس طرح سے نہیں تھے، تو ہم اطلاع نہیں دے سکے۔ اتنے میں وہ حج کے بعد مفتی حسان صاحب وہ مدینہ طیبہ پہنچے، مدینہ طیبہ پہنچ کر انہوں نے اپنا سلام بھی پیش کیا۔ روز توجہ سے سنیے گا، بہت اہم بات ہو رہی ہے، یہ معمولی بات نہیں میں آپ کو بتا رہا۔ حضرت انہوں نے اپنا سلام پیش کیا اپنا، پھر والد صاحب کا۔ اندر روضہ رسول سے آواز آئی کہ جن کا سلام پیش کر رہے ہو ہمارے پاس آ چکے ہیں، تم جن کا اپنے والد صاحب کا سلام پیش کر رہے ہو ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے آواز تو سنی، سمجھ نہیں آیا، میں فوری طور پر حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا اور میں نے جا کے مسئلہ بتایا تو ان کو اطلاع مل چکی تھی۔